محترم جناب صدر محفل پیر طریقت جانشین ابو البیان حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب والا مرتبت دامت برکاتہم القدسیہ، علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، سادات گرامی قدر، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیادہ لمبا چوڑا خطاب ویسے بھی نہیں کرتا، تو اب تو وقت کا تقاضا ہے، اگرچہ حضرت نے مجھے اجازت دی ہے جب تک مرضی ہے، مگر میرے ریکارڈ میں ہے کہ میری وجہ سے کبھی کوئی انتظام میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ مجھے اسی واسطے ناظم کہا جاتا ہے، جامعہ نظامیہ کا ناظم۔ تو ناظم نظام بنانے والے کو کہتے ہیں، نہ کہ نظام۔ اس واسطے انشاءاللہ بر وقت نماز ہوگی۔ تو باتیں دو عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، آل بیت رسول سے محبت، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ پھر جائز ہے تو صرف مستحب ہے، اچھی ہے، بہتر ہے، یا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا حیثیت؟ نمبر دو، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو انعام کیا ملتا ہے؟ بس یہ دو بات ہے۔ اہل بیت رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے، یہی قرآن سے ثابت ہے، یہی حدیث سے ثابت ہے، اور ہم ہیں کہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو، فرمان خدا کو بھی مانتے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو۔ قرآن پاک میں رب کریم جس چیز کا حکم دے دے فرض ہو گئی۔ پھر حکم دینے کے دو اسلوب ہیں، کبھی تو براہ راست اللہ پاک حکم دے دیتا ہے اپنے بندوں کو، یہ کام کرو، جیسے نماز کا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہو گئی۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، فرض ہو گئی۔ اور کبھی حکم یوں دیتا ہے کہ فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حکم ہے، اس سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے، مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو فرمان خدا بلا واسطہ ہو وہ بھی اہم، اس سے بھی فرضیت ثابت، مگر جس میں زبان مصطفیٰ کا واسطہ آ جائے اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب قرآن پاک، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی آل بیت کی محبت کو لازم فرمانا تھا لوگوں پر، ارشاد فرمایا، میرے محبوب یہ فرمان تو میرا ہے لیکن زبان تیری استعمال ہوگی، قل، تو فرما دے، لا اسألکم علیہ اجرا، فرما دے میرے محبوب میرے حکم پر، میرے حکم کو لوگوں تک پہنچا۔ اے لوگوں، دیکھ لیا تم نے میری مہربانیوں کو، میرے احسانات کو، میری شفقتوں کو، میری کرم نوازیوں کو، اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی میری تم پر ہوگی؟ تم بھاگے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہارا رخ موڑ کے جنت کی شاہراہ پہ کھڑا کر دیا۔ مگر ان ان گنت مہربانیوں، شفقتوں کا میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا۔ محبوب خدا فرما رہے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، وہ بدلہ ہم دے بھی کیا سکتے تھے ان کو؟
ان کی مہربانیوں کا بدلہ ہم دے بھی کیسے سکتے، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے۔ فرمایا میں مانگتا ہی نہیں تم سے، الا المودۃ فی القربیٰ، اتنا تو احساس کرنا جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، جو میری آل اولاد ہے، ان سے محبت کرنا۔ کس نے کہلوایا؟ خدا نے۔ کس کی زبان سے کہلوایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کچھ طلباء بھی، علماء تو ماشاءاللہ ان کی بہت وسیع نمبر، مجھ سے بھی زیادہ طلباء جو ہوتے ہیں نا، میرے کلاس فیلو، ہم سفر، وہ کہیں گے عجیب بات کہہ دیے، ادھر کہتے ہیں بدلہ کوئی نہیں مانگتا الا کہہ کے پھر ایک چیز تو مانگ ہی لی نا، بس تو مانگ لیا کہ میری آل بیت سے محبت کرنا، تو فرماتے ہیں کوئی نہیں مانگتا، تجھے کوئی بدلہ نہیں۔ نہیں، یہ مستثنا متصل نہیں ہے، جو مستثنا منہ میں داخل ہو، یہ الگ بات ہے، اس کو کہتے ہیں مستثنا منقطع، مستثنا منفصل۔ یہ وہ لا اسألکم علیہ اجرا میں داخل ہی نہیں، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ الگ حکم ہے، وہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں توجہ دلا رہا ہوں، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت، یہ قرآن میں آ گیا جی۔ آؤ حدیث بھی سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری شریف کی، فرمایا سنو، تین چیزوں سے محبت کا حکم دیا رسول اللہ نے، تین، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتائی۔ نمبر ایک فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، حکم امر کا صیغہ، کرو، کیوں؟ لما یغزوکم من نعمتہ، وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق دیتا ہے، غذا دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اس واسطے اس سے محبت کرو۔ نمبر دو احبونی، میرے ساتھ محبت کرو، وہ کیوں؟ لحب اللہ، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اس سے محبت اس لیے کہ تمہارا رازق ہے، اور میرے ساتھ اس لیے کہ میں تمہارے رازق کا محبوب ہوں۔ جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو تم بھی پھر مجھ سے، کیونکہ محبوب المحبوب، محبوبن، محبوب کا محبوب بھی۔ نمبر تین وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت سے محبت کرو، وہ کیوں؟ لحبی، وہ میرے محبوب ہیں۔ چونکہ اختصار پیش نظر ہے، اور یہ میں نہیں ضمانت دیتا کہ میرے خطاب سے کوئی خوش ہوا ہے، وجد میں آیا ہے، یہ ضمانت دیتا ہوں کہ بات سیدھی سادی ہوتی ہے، سمجھ ہر بچے سے لے کے بوڑھے بابے کو بھی آتی ہے، یہ ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور محفل ختم ہو گئی، چلے گئے، بعد میں ساری محفل میں یاد کریں گے کیا سنا، کیا کہا، کہیں گے یار وہ ایک بابے کی بات وہ سنی تھی، وہ سمجھ آئی ہے، وہ یاد بھی ہے، یہ بات اس نے کہی تھی۔ الحمدللہ۔ لو جی، پہلا نقطہ ہو گیا کہ آل بیت رسول سے محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، رب کے قرآن میں بھی موجود ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں، حدیث میں بھی موجود۔ آیا دوسرا نقطہ کہ جو رسول اللہ کی آل سے محبت کرے گا اس کو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ لو سنو، حدیث میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی کی بڑی مفصل تفسیر ہے قرآن پاک کی،
انہوں نے اس کے اندر یہ حدیث ذکر فرمائی. اور ایک اور کتاب ہے عربی میں الشرف المعبد لآل محمد، علامہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں عربی والے تو عربی دیکھ لیں گے، اور جو عربی نہیں سمجھ پاتے اسی کتاب کا ترجمہ اردو میں بھی چھپا ہوا ہے. اردو میں جو ترجمہ ہے اس کا نام ہے برکات آل رسول، وہ دیکھ لو. لو صاحب کیا ہے حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آل سے کوئی شخص محبت کرتا رہا ساری زندگی، اس محبت میں انقطاع نہیں آیا، کبھی بھی وہ گمراہ ہو کے میری آل کا گستاخ نہیں بنا، پوری زندگی میری آل کی محبت پہ گزاری اور خاتمہ بھی اسی پہ ہوا، موت بھی اسی پہ آئی. 9 انعام اللہ کی بارگاہ سے اس کو ملتے، ان 9 میں سے ایک بھی مل جائے دنیا اور آخرت کی کامیابی، فلاح اور فوز جنت. مگر ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 9، اس واسطے کہ یہ عمل سپیشل ہے، اس کا انعام بھی سپیشل. تو اب میں گنتی کر کے آپ بھی اپنی انگلیوں پر گنتے جائیں. بھول گیا تو تو بتانا بھئی، نمبر کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، بوڑھا ہو گیا ہوں، ذرا نسیان بھی بھول جاتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جو شخص میری آل سے محبت کرتا رہا اور کرتا ہوا دنیا سے گیا، وہ اپنے گھر میں اپنے بیڈ پر آرام دہ بستر پر اے سی لگا ہوا، اس کے آل اولاد کنبہ قبیلہ سب وہاں موجود، ان کے اندر اس کی موت آئی، اللہ اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں لیتا ہے. یعنی بالفعل وہ شہید ہوا نہیں، پر رتبہ اس کو شہید والا مل گیا. یہ پہلا انعام ہے آل رسول سے محبت کا. نمبر 2، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. آل رسول سے محبت کرتا رہا، پھر اسی محبت پہ اس کا خاتمہ ہوا، مغفورا لہ. کس حال میں مرے گا؟ موت کس حال میں آئے گی؟ مرنے سے پہلے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، پھر موت آئے گی. اس حال میں مرے گا جبکہ وہ مغفور ہو جائے گا، گناہ اس کے بخش دیے جائیں. اللہ پاک اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے بعد دنیا سے جاتا ہے. نمبر 3، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا جی، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری. اور توبہ کی طرف بندہ تب آتا ہے جب اللہ اس کو توفیق دے. ورنہ کئی دیکھے ہوں گے آپ نے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مگر کوئی گناہ ڈٹ کے کرتے ہیں. کوئی کسی کے پلاٹ غصب کر لیے، دکانیں غصب کر لی، حق مار گئے، ملاوٹ کی، قتل کر دیا، کسی کی عزت داغدار کر دی، پھر وہ اسی پر اکڑے رہتے ہیں، ہمارا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اسی حال میں مر جاتے ہیں. کبیرہ گناہ. اللہ توبہ کی توفیق دے، بندے کو راغب کر دے توبہ کی طرف، تو یہ اس کا انعام. سرکار فرماتے ہیں میری آل سے محبت کرتا رہا، اگر کوئی کبیرہ گناہ بھی اس کے کھاتے میں تھا، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی حالت میں دنیا سے جائے اور جہنم میں جائے. اللہ خود اس کو توفیق دیتا ہے. آل رسول کے غلام اور محب کو موت سے پہلے اس کی رغبت
اللہ ادھر کر دیتا ہے، وہ رب سے ڈرتا ہے، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، چونکہ رب نے خود اور اس کا دھیان پھیرا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ توبہ کر کے پھر دنیا سے جاتا ہے۔ نمبر 4، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان۔ ہر کسی کی خواہش بھی یہ دعا بھی یہی ہوتی ہے، میرے اللہ میرا خاتمہ، پر ضمانت تو کوئی نہیں نا، خواہش ہے، دعا ہے، درخواست ہے، اللہ بے نیاز ہے، مانے نہ مانے۔ یہاں تو ضمانت مل رہی ہے بھائی، یہاں رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں، وہ میری آل سے محبت کرنے والا دنیا سے صرف ایمان کے ساتھ نہیں، مستکمل الایمان، کامل ایمان کے ساتھ جاتا ہے، کامل مومن ہو کے جاتا ہے۔ نمبر 5، الا ومن مات علی حب آل محمد مات بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ کیا شان ہے غلام آل رسول کی، اور پھر آل رسول کی شان تو خود اس آپ دلیل انی سے معلوم کر سکتے ہیں نا، دلیل ایک لمی ہوتی ہے ایک انی، تو یاد جن کے غلاموں کو یہ انعام ہے، خود آل رسول کا مقام کتنا ہوگا۔ وہ فرشتہ جو روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ نے اس کا مزاج ذرا سخت بنایا ہے، باقی فرشتوں سے ڈیوٹی سخت ہے نا، اس کا اگر اللہ تعالیٰ دل نرم کر دیتا پھر وہ ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتا تھا، اس نے روحیں قبض کرنی ہے، کوئی کسی حال میں ہو اس نے نہیں دیکھنا، حکم خدا ہے، وقت مقررہ پر روح قبض کرے گا۔ مگر یہی ملک الموت، اور موت کا بادشاہ فرشتہ، ملک الموت بھی ملک الموت بھی، یہ موت والا فرشتہ روح قبض کرنے والا جب آل رسول کے محب کے پاس آتا ہے، روح قبض کرنے سے پہلے اسے کہتا ہے مبارک ہو تجھے جنتی ہو گیا ہے، بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ یارو جس کو روح قبض کرنے سے پہلے جنت ہونے کا یقین مل جائے، بشارت مل جائے، اس کو موت سے گزرتے ہوئے کوئی تکلیف ہوگی؟ روح قبض کرتے ہوئے کوئی تکلیف ہوگی؟ اس کی تو روح وجد کرتے ہوئے مچلتی ہوئی باہر آئے گی، جنت میں جا رہا ہے۔ قبر میں دفن کرتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں جی؟ امتحان لینے، منکر اور نکیر امتحان لینے آتے ہیں نا، امتحان لینے سے پہلے ہی اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور جب ممتحن امتحان دینے والے امیدوار سے امتحان لینے سے پہلے اسے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونے کی مبارک پہلے دے، پھر امتحان لے، بتاؤ اس امتحان میں اب کیا پریشانی رہ گئی ہے؟ منکر و نکیر بھی۔ نمبر 6، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ آل رسول سے محبت کرنے والے کو جب قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے جنت کی طرف کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں، اگرچہ وہ بھی بڑی اگر مل جائے دروازہ، وہ بھی نہیں، چونکہ کام سپیشل ہے، انعام سپیشل۔ بابان الی الجنہ، 2 دروازے، 2، ایک نہیں 2 جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں، اس کی قبر کی طرف۔ قیامت تک رہے گا قبر میں، پر مزے لوٹے گا جنت کی ہوا کے۔ نمبر 7، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ وہ میدان قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم، گرمی میں لوگ بلبلا رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے سارے، کچھ لوگ جلوس کی شکل میں جنت کو جا رہے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ یہ کوئی نبی ہیں؟ آواز آئے گا نہیں نبی نہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ یہ پھر کوئی صحابی ہیں؟
نہیں صحابہ کا بھی مقام بڑا اونچا ہے، یہ پھر کوئی آل ہیں کسی نبی کی؟ نہیں، ان کا بھی مقام اونچا۔ کون ہیں؟ نبی کی آل کے غلام ہے۔ ایسے جیسے وہ دلہن کو بارات کے ساتھ جلوس کے ساتھ بھیجا جاتا، ایسے ان کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ نمبر 8، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت۔ ہم دفن کر کے آتے ہیں اپنے بزرگوں کو، عزیز و اکارم کو، قریبی رشتہ داروں کو، مڑ کے 40ویں تک تو تھوڑا بہت آنا جانا رہتا ہے، پھر قبر ہی بھول جاتی ہے ہمیں۔ آل رسول کے محب اور غلام کو جب قبر میں دفن کر کے آئیں، کوئی اس کی قبر پہ آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، اللہ رحمت کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ اس کی قبر کی زیارت کو آتے رہتے ہیں۔ آخری اور نمبر 9، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ سرکار فرماتے ہیں میری آل سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، نہ وہ فکر کرے نہ اس کے دوست اخبار تعلق والے کہیں وہ عقیدہ نہ لے کے مر گیا ہو، کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، نہ وہ رافضی ہو کے مرا ہے، نہ وہ خارجی اور نسبی ہو کے مرا ہے، نہ قادیانی ہو کے مرا ہے، نہ وہ یہودی ہو کے مرا ہے، نہ نصرانی ہو کے مرا ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر اس کا خاتمہ۔ لو جی 2 نقطے بیان کرنے تھے، دونوں ہو گئے، اور قرآن و حدیث سے باہر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، وقت تھوڑا تھا، اور اس سے بڑھ کر کے پکی دلیل بھی کوئی نہیں، قرآن اور حدیث میں بات آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔